عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ تہجد کے تعلق سے اس سے پہلے ہم کئی درس آپ کے سامنے دے چکے ہیں۔ آج کا موضوع ہے قیام اللیل کے فضائل اور فوائد۔ فضیلت تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ اس کے فائدے کے بارے میں اسلاف نے اپنی زندگی میں جب تہجد پڑھی تو کیا تجربات انہوں نے دیکھے وہ آج کے درس میں آئیں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں اخلاص کے ساتھ اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے شب قدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت بھی بندے کو اخلاص کے ساتھ ثواب کی امید کے ساتھ اگر جو ہے شب قدر میں قیام کرتا ہے تو اس کے بھی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قیام اللیل جو نماز ہے یہ عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے۔ اس سے دنیا کے اور آخرت کے فائدے اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے فوائد میں یہ حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم۔ آپ نے کہا لوگو قیام اللیل کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ نیک لوگوں کی عادت ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہی تہجد پڑھتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے، اور ایسے ہی ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے ایسے نہیں ہو سکتا۔ دیکھو داؤد علیہ السلام ایسے ہی پڑھتے تھے رات میں نماز، اور یہ نماز کیا کرتی ہے؟ بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جب ہم گھر میں گناہ کر لیتے، کہتے بھی غلطی کر لیتے، باپ مارے گا، ماں مارے گی بول کر چھپ لے کے پھرتے رہتے، ایسا ہوتا ہے۔ ایسے ہی گناہ کا معاملہ بھی ہے۔ جب گناہ ہو جاتا نا، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں ایک طرح کی وحشت محسوس ہوتی ہے۔ نماز پڑھے تو بھی دل نہیں لگ رہا ہے، ہاتھ اٹھائے تو بھی جو ہے وہ دعا میں مزہ نہیں آ رہا ہے، کیا قرآن پڑھتے ہوئے اٹھ کو بھاگے بھاگے جیسا ہو رہا ہے، تو یہ گناہوں کا اثر ہے۔ جب بندہ گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، یہ نماز کیا کرتی ہے؟ بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور وحشت کا خاتمہ بھی کرتی ہے۔ تیسرا فائدہ بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ دیکھو اسلاف کیسے اپنے زندگی میں تہجد اور قیام اللیل کے اس فائدے کو محسوس کرتے تھے۔ لکھا علماء نے، رات کے اندھیرے میں جو اعضاء اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اطاعت میں لگ جاتے ہیں، تو دن کے اجالے میں اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اگر نوافل پڑھتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا جو ہے کان بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کا، ہاتھ کا، پیر کا تذکرہ فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جو ہے کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ مثلا سمجھیے ایک نوجوان ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا کرتا سمجھیے ایک دن فیس بک میں جا کے کسی لڑکی سے اس کے تعلقات ہو گئے۔ اب انہیں جو ہے ایک اسے بولی کہ تمہیں ایک پارک میں آ جاؤ۔ اب انہیں کیا سمجھتا؟ میں رات میں تہجد پڑھانا، اللہ کے سامنے یہ جو ہے پیر اللہ کے سامنے جھکے نا، تو اللہ کیا کرتا؟ وہ لڑکی سے محبت کے دام میں پھنسنے کے لیے اس کے پیر جو پارک کی طرف اٹھتے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ لہٰذا یہ نوجوانوں کی جو ہے عبادت ہے، نوجوانوں میں عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ہی کہا نا، جو نوجوان نوجوانی میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس لیے قرآن میں جہاں جہاں برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بتایا تو وہاں یہی اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ ہود میں دیکھیے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، لوگو رات میں دن میں نمازیں پڑھو، کیوں؟ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ اور ایک بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز انسان کو برائیوں سے، منکرات سے روکتی ہے۔ آپ پوچھیں گے ایک آدمی نماز یہ پڑھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے،
ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے گٹکا بھی کھا رہا ہے، ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے جو ہے نعوذ باللہ جو ہے کیا کرتا ہے غیبت میں بھی ہے، تو کیا بالآخر یہ نماز پہ پڑھ رہا ہے، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے نا؟ یہی سوال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ نماز پڑھنے والا برائیاں پڑا ہوا ہے، کیا یہ؟ تو کیا جواب دیا؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت کا نتیجہ تھا۔ اس سائل کا جواب دیتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، دیکھو اللہ نے جو کہا وہ بات سچی ہے، انسان کا عمل جھوٹا ہے۔ لہٰذا مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ان فلانا یصلی باللیل فاذا اصبح سرقا، کہا کہ ایک آدمی ہے جو رات میں تہجد بھی پڑھتے، دن ہوتے ہی چوری کی لت میں پڑھتے ہیں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ مستقبل میں اس کی نماز ان کو برائیوں سے روکے گی۔ مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ آج ہماری نمازوں میں وہ دم نہیں ہے جو اسلاف میں تھا۔ ماشاءاللہ ہم لوگ تو خالی نہ بیٹھے ہیں، مگر نبی کی مسجد کا ذرا تصور کر کے دیکھو کیا تھا اس میں۔ جب گرمی ہوتی صحابہ اکرام رسول اللہ سے بولتے یا رسول اللہ یہ پیشانی جو ہے زمین پر رکھنے نہیں ہو رہا ہے کنکریوں پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ایسا کرو کپڑا رکھ کے اس پہ سجدہ کر لو۔ یہ مسجد نبوی کا حال تھا شروع میں، یہ کبھی ایسا ہوتا بارش پڑے تو پورا کیچڑ ہو جاتا، مگر نبی کے اس مسجد میں سجدوں میں جو لذت تھی، نمازوں میں وہ دم تھا، آج اس قالین پر نماز پڑھ کر بھی ہم وہ کیفیت کو نہیں پا رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہماری نماز رات کی ہے تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ برائیوں سے روکتا ہے۔ اہل کتاب کا ذکر ہوا سورہ آل عمران میں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہاں آ کر کہا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ بندہ اگر تہجد پڑھا تو نیک بن جاتا۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، یہ قیام اللیل اور تہجد کے جو ہے فضائل میں فوائد میں ایک بات یہ بھی ہے، یہ گناہوں پر جو ہے پردہ بھی ڈالتی ہے۔ آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ گناہ میں لذت ضرور رکھا ہے، یہ کیوں؟ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے دو لذت رکھا، تمہیں اللہ کی عبادت کی لذت ہونا یا نہیں تو نافرمانی کا مزہ ہونا۔ بندہ کیا کرتا؟ تھوڑی دیر کے لیے جو لذت ہے اس میں پڑ جاتا اور ہمیشہ کی جو لذت ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بڑی اچھی بات بولتے ہیں، کیسی بات؟ 1 گھنٹے کی شہوت کے لیے ہمیشہ کی جنت کو کھونا یہ حماقت ہے۔ لہذا تھوڑی دیر کے لیے کتنا وقت تک گانے دیکھیں گے، کب تک ٹک ٹاک دیکھیں گے، کب تک فلم دیکھیں گے؟ 3 گھنٹے میں ختم ہوتی نا وہ۔ لہٰذا ہمیشہ کی جنت کو کھونے کے لیے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا مزہ دیکھنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ لہٰذا راتوں میں ہمیں کیا چاہیے؟ اپنے نفس سے مجاہدہ کریں۔ دیکھو اب ایسا ہوتا ہے لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں نماز میں کڑا دل نہیں لگ رہا ہے، ایمان ہم کو جو ہے سجدے میں بھی مزہ نہیں آ رہا ہے، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا دعا کے لیے دعا میں رونا نہیں آ رہا ہے۔ ہم اپنے نفس سے محاسبہ کریں۔ 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کر کے 1 مہینے میں فوراً جو ہے مطلب آنکھوں سے آنسو آنا بولے تو نہیں ہوتا۔ وہ ثابت البنانی رحمہ اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو 10 سال تک میں نے 20 سال تک میں نے اپنے نفس کو کچلا، تب جا کے مجھے عبادت کا مزہ ملا۔ محمد ابن المنکدر رحمہ اللہ کہتے ہیں 50 سال تک میں اپنے نفس کو کچلتا رہا، 50 سال کے بعد انہیں نماز میں مزہ ملا۔ ہمیں 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کر کے پہلے رمضان کو 10ویں رمضان کو ہمیں نماز میں رونا آ جانا یعنی تو دعا میں رونا آ جانا یہ نہیں ہو سکتا۔ نفس کو کچلنے کے بعد بھی اصلاح کو چیز جو ہے ملتی تھی۔ اسی طریقے سے قیام اللیل کے فوائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری سے جسم کی حفاظت فرماتا ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھتے بیماریاں کتنی ہیں، اللہ اکبر، ایک آدمی 5 6 7 بیماریوں میں ہے۔ اگر ہم اس سے نجات پانا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں تہجد کی پابندی کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے درس میں بتایا تھا، جو لوگ تہجد کے وقت میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دل کی بیماریوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ ایک آپ سے چیز ذکر کرتے ہیں، جو لوگ نماز فجر کو اٹھ جاتے رات بھر کیا ہوتا وہ پیشاب جا کے جمع ہو جاتا کڈنی میں، سوتے چلے تو کیا ہوتا وہ پیشاب جمع ہو کڈنی پہ اثر پڑتا۔ اب نماز فجر کو اٹھ گئے، پیشاب چلے گئے اور جو ہے مطلب تمام چیزوں سے مطلب ٹوائلٹ سے فارغ ہو گئے، ہوتا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی گردوں کی بھی حفاظت کرتا۔ جو لوگ 9 10 تک سو رہتے
پورا پیشہ ویسے ہی اندر جمع رہتا ہے۔ اسی طریقے سے تہجد کے فوائد میں ایک بات یہ بھی ہے، تہجد پڑھنے والا معاشرے کا سب سے اچھا آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے آپ نے کیا فرمایا؟ نعم الرجل عبداللہ، کہا تہجد پڑھنے والے عبداللہ ابن عمر بہت اچھے ہیں۔ ایک عالم دین ہے سعودیہ کے عبدالسلام شویر حفظہ اللہ، یہ تہجد کے فضائل و فوائد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تہجد کی افادیت اور فضیلت کے لیے یہ بات کہنا کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس بات کا حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، یا ایھا المزمل۔ تو اس سے معلوم ہوتا اللہ تعالیٰ نبی سے بولا نماز پڑھو بولے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ انبیاء کی نماز ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا افضل القیام صیام، افضل القیام قیام، افضل القیام قیام داؤد، کہا کہ دنیا میں سب سے اچھا جو تہجد کی نماز ہے وہ داؤد علیہ السلام کی ہے، وہ رات کے آخری ثلث میں مکمل طور پر نماز پڑھتے تھے۔ تہجد کے فضائل و فوائد میں یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ جیسا میں نے کل کے درس میں کہا، اللہ کا ولی بولا تو آج کے زمانے میں کون ہے؟ جو دل کی نماز پڑھتا انہیں ہے۔ انگوٹھیاں پہننا، گانجا مارنا، زنا کرنا، اسے اللہ کا ولی سمجھتے ہیں ہمیں۔ کیا کیا دنیا نے یہ کہا ہے، جنگلی پیر، ننگا پیر، اس طرح کی چیزیں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمیں، یہ وہ سب اللہ کے اولیاء نے، وہ تو شیطان کے اولیاء ہیں۔ وہ اللہ کا ولی کون ہوتا؟ دیکھو حضرت صحابہ کرام کو، تراہم رکعن سجدن، تم دیکھو کہ ان صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس طرح فرمائی، کبھی تم ان کو رکوع کرتا ہوا سجدہ کرتا ہوا دیکھو گے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے ایسا نماز پڑھتے تھے، وہ جو یہ آتا نا سیلنگ، اسے ایک رسی بن لیتے اپنے سر کو، نماز پڑھتے رہتے، جیسے ہی نیند میں جھٹکا تو فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ اور ہمارے بعض اسلاف ایسے بھی تھے، ذکر کریں گے بعد میں، ایک آدمی کو رکھتے اگر میں سوچوں میں اٹھا دو، تو اس طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہی اس کی پابندی کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا یہ بات، دنیا میں ایک جنت ہے، جو بندہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ کیا؟ وہ تہجد کی نماز ہے۔ اسلاف رات آتی تو ماشاءاللہ اس کا جو خوش ہو جاتے تھے، دن کے اجالے میں تو عبادت کرنا نہیں ہوتا، رات کے اندھیرے میں جب جو ہے آ جاتی تو خوش ہو جاتے، بولتے چلو مجھے اللہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس نماز میں اللہ تعالیٰ سے مناجات ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے کہا، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑنے سے پہلے مسواک سے اپنے منہ کو جو ہے مکمل طور پر یہ کرتے تھے۔ اور ایک بات یہ ہے، رات میں اٹھ گئے، تہجد پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پڑھنا یا نماز میں کھڑے ہو جانا، یہ سوال امام احمد سے کیا گیا تو امام احمد ماشاءاللہ تہجد کی پابندی کرنے والے عالم ہی جواب دے سکتے ہیں۔ بولے تمہارے دل کو جو اچھا لگتا وہ کرو۔ اب رات میں اٹھ گئے، قرآن پڑھنے میں دل لگا، قرآن پڑھتے رہو۔ رات میں اٹھے، دعا کرنے مزہ، دعا کرتے رہو۔ اگر رات میں اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ مزہ مل رہا تو تمہارے دل میں جو اچھا لگتا ہے اس کو مکمل طور پر کرو۔ اور یہ تہجد کی نماز کا دل پر بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ اخلاص سے اپنے آپ کو بچا کر ریاکاری میں چلے جاتا، ریاکاری سے بچ جاتا ہے۔ اور قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت دن میں اگر پڑھے تو توجہ نہیں رہتی، اندھیرا ہے، پوری مخلوق سو رہی ہے، ایک چھوٹا سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ عقید توحید کی یہ سورت دعوت دیتی ہے، تو وہ اچھا ماشاءاللہ موقع ہمارے لیے ملتا ہے۔ اور ایک بات یہ بتائی علماء نے، تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر رونق آتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا یہ تہجد پڑھنے والوں لوگوں کے چہروں پر رونق کیوں آتی ہے؟ تو کہنے لگے یہ اللہ کے بندے رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا اثر ان کے چہروں پر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، ہم لوگ اپنے چہروں کو سنوارتے ہیں، سو پاؤڈر سے، کریم سے، فلاں سے کرتے ہیں، وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ پانی لگا تو چل جاتی وہ، لیکن یہ تہجد کی وجہ سے جو رونق آتی ہے وہ رونق ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اسی لیے آپ علماء وغیرہ کو دیکھیں گے جو بڑے بڑے بزرگ علماء رہتے ہیں، ان کو دیکھتے کہ ماشاءاللہ ایک عجیب طرح کی خوشی آتی۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، علماء یہی بتاتے تہجد کی پابندی کرنے والے کے زبان میں تاثیر رہتی ہے۔ آپ علماء کو دیکھیں گے، آپ کتنے علماء ہیں تقریر کرنے والے، خطبہ دینے والے، مگر زبان کی تاثیر بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ کیسے تھے حسن بصری رحمہ اللہ، جب وہ وعظ کرتے نا پورا بصرے کا، کوفے کا بازار بند ہو جاتا، لوگ پوچھتے اسٹیک ہو گئے کیا؟
ایسی تاثیر ہوتی تھی زبان میں۔ لہٰذا امام احمد رحمہ اللہ جب ان کو فتنہ خلق قرآن میں لایا گیا، اس وقت میں بھی وہ پاؤں میں ہاتھ میں بیڑیاں ڈال کر بھی مکمل طور پر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھو تاثیر کیسی تھی۔ آپ پوچھیں گے آج کل مدرسوں میں 100,000 ہو گئے تو طلباء تعجب کرتے۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے امام احمد جب درس حدیث دیتے تو 5,000 لوگ ان کی مجلس حدیث میں شریک ہوتے تھے۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا مائک نہیں تھی نا، کیسے پڑھائے ہوں گے؟ وہ سب جو ہے غلط چیز ہے، وہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ 5,000 لوگ درس حدیث میں ہوتے اور 4,500 لوگ امام احمد اللہ کے رسول کی حدیث کا احترام کیسا کرتے وہ دیکھنے آتے تھے، اور 500 لوگوں کے ہاتھوں میں جو یہ پین ہوتا انہوں کیا بولتے وہ لکھ لیتے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تہجد کی پابندی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص میں ہیبت ڈالتا ہے۔ ہمارے پرانے ماں باپ تھے، ہم اپنے ماں باپ کو دلوں تو پیشاب کر لیتے تھے، وہ حل ہوتا تھا۔ آج کل ایسی ہے اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے چٹکیاں مار رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ماں باپ اپنے بچوں پر جو ہے غالب نہیں آ رہے ہیں، بچے ماں باپ کو جو ہے ہلا ڈال رہے ہیں۔ کیا سبب ہے؟ اگر یہ ماں باپ تہجد کی پابندی کرتے تو اللہ کیا کرتا؟ ان کا ڈر بچوں کے دل میں ڈالتا، اور خود الحمدللہ کیا کرتے؟ وہ تربیت کرنے لگ جاتے۔ اور نفس کی تربیت کے لیے بہت اچھا موقع ہے، توبہ اور مغفرت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور لوگ پوچھتے تقویٰ کیسا پیدا کرنا؟ تقویٰ کیا جھبے میں آتا، ٹوپی میں آتا؟ تقویٰ یہاں ہے۔ اب اللہ کی نبی نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، یہ متقیوں کی جو ہے صفت ہے، یہ تہجد پڑھنا اور اللہ کی خاطر صبر کرنے کا مادہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ کتنے مرتبہ میں نے کہا سفر وغیرہ میں دیکھتے ہیں لوگ رات بھر فلم دیکھتے ہیں، لوگ رات بھر موبائل استعمال کرتے ہیں۔ یہ غیر اللہ کے لیے اتنا صبر ہے نا، مگر اللہ کی خاطر ہمیں صبر نہیں آتا نا۔ لہٰذا بولتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تہجد کے لیے تم جتنا مشقت پڑھو گے اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، بعض علماء نے تہجد کے فائدے بیان کرتے ہوئے کہا یہ تہجد کی نماز انسان کو مشکلات سے نکالتی ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جن کے پاس ڈگری ہے، ویکنسی ہے، کام نہیں مل رہا ہے؟ کیا سبب؟ اللہ سے تعلق کمزور ہے۔ اللہ سے جب تعلق ہو جاتا ہے ہر مشکلات کا سامنا جو ہے، ہر مشکلات کا حل اسی نماز میں ہے۔ جیسے میں نے کہا وہ نوجوان، وہ 3 تھے نا جو غار میں جا کے چھپ گئے، مطلب بنی اسرائیل کے، انہوں نے نماز پڑھی، عمل صالح سے وسیلہ پکڑا تو ماشاءاللہ وہ چٹان ہٹ گئی۔ اس سے تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے، فخر و فاقے کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، لوگوں سے تعلق رکھے تو وحشت آتی، پریشانی آتی، مگر اللہ سے تعلق رکھنے سے وحشت نہیں، وحشت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آج 2 الفاظ ہمیں زندگی میں بہت سنتے ہیں، ڈپریشن، ٹینشن۔ ڈپریشن، ٹینشن یہ بہت ہے ہماری زندگی میں۔ ان تمام کا علاج بھی الحمدللہ اسی نماز میں ہے۔ غم کا ازالہ ہوتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں غم کے ازالے کے لیے تہجد کی نماز پڑھو۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے کام میں مشکلات آتے، پورے مکے میں مسلمان کتنے تھے؟ 50-60 تھے۔ اللہ بولتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں کفار مکہ تم کو جھٹلاتے نا، اسی وجہ سے تم نماز پڑھ کے اپنے سارے مسائل کا حل کرو۔ اللہ سے محبت ہوتی ہے، جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہوتے 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 صوفیاں بولتے نعوذ باللہ اللہ ان کے جسم میں آ جاتا۔ ہم وہ بات نہیں بولتے، ہم یہ بولتے اللہ تعالیٰ سے محبت آ گئی تو بندے کو اللہ سے ملاقات کی محبت بھی اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث آتی ہے بخاری اور ابن ماجہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور جو مجھ سے ملنے میں کراہت محسوس کرتا ہے میں اس سے بھی کراہت محسوس کرتا ہوں۔ رسول اللہ کی رفاقت ملے گی۔ آج کل دیکھو حال کیسا ہے، کون تو بھی ہیرو آ گیا، بازو جا کے گلے میں ہاتھ ڈال لے کے فوٹوگرافی کیا بولتے اسے جو لکھا لیتے نا وہ کرتے۔ یہ ہوتی ہے ٹریفک جام، انہیں آ رہا ہے انہیں آ رہا ہے۔ کبھی تصور کرو جنت میں رسول اللہ کے بازو بیٹھنا، جنت میں میرے بازو ابو بکر ہونا، عمر ہونا، حضرات صحابہ اکرام ہونا۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے کیا کرنا؟ تہجد کی پابندی کرنا۔ اور ان سب سے بڑھ کر تہجد کی پابندی میں روحانی طاقت آتی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں جسمانی طور پر بھی کمزور، روحانی طور پر بھی کمزور ہیں۔ دیکھو 1 کلومیٹر چل نہیں سکتے ہم، نوجوانوں کی حالت یہ ہے۔ کیسا تھا ابن باز رحمہ اللہ؟ کیا ہے عرب میں کیسے تھا؟ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، 5 دن کام کرنا سو، جمعرات جمعہ سرکاری چھٹی۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ اندھے آدمی، انہوں کیا کرتے؟ جمعرات کو بھی آفس کو آتے۔ لوگ پوچھتے شیخ
دوسرے لوگ چھٹی تو پہلے بھاگتے ہیں، تمہیں کہیں کو آتے ہیں، جمعرات کو بھی آتے ہیں، جمعہ کو آپ خطبہ دیتے ہیں، جمعہ کے وقت بیٹھے رہتے ہیں۔ تو شیخ بولتے یاد رکھو مومن جسمانی طور پر تھک سکتا ہے، روحانی طور پر تھکتا نہیں ہے۔ یہ روحانی طاقت پیدا کرنا، اس طرح توجہ دو، اور اسی طریقے سے سستی سے بھی نعوذ باللہ الحمدللہ انسان نجات پاتا ہے۔ آخری چیز ہے زندگی میں سدھار آنا بولے تو بھی ماشاءاللہ تہجد کی پابندی کرنا۔ جانتے ہیں آج بیٹے باپ کا تعلق اچھا نہیں ہے، ماں بیٹے کا تعلق اچھا نہیں ہے، زوجین میں اختلاف بہت ہے۔ کیا کرنا اس کے لیے؟ زیادہ لڑائی دن میں ہوئی، شوہر رات میں اٹھنا، اللہ سے بولنا اے اللہ ہمارے زندگی میں محبت ڈال دے، ہمارے زندگی کو سیدھے کر دے۔ لہٰذا ماشاءاللہ جو لوگ تہجد کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال کے ان کے دلوں کو ایسے جوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تعجب کریں گے، امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں 30 سال تک میں اپنے بیوی کے ساتھ رہا، کبھی مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تہجد کی پابندی کرتے تھے۔ جب دونوں نیک ہوتے نا اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ اب شوہر نمازی ہے، اگر وہ بیوی بے نمازی ہے دل پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا الٹا، اگر بیوی نماز پڑھ رہی ہے شوہر بے نمازی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل یہ نمازوں کا چھوڑنا ہمارے پاس بہت ہے۔ جیسے ہی رمضان ہوتا ہم لوگ رمضانی مسلمان پورا چلے آتے۔ ایک عورت علامہ بن باز سے سوال کرتے، شیخ میرا شوہر نمازی نہیں پڑھتا، تو شیخ اسے فون میں پوچھتے تمہیں نصیحت کرے کیا؟ ہاں نصیحت کرے۔ دوسرا یہ ہے نماز چھوڑنے کے بارے میں وعید سنا ہے کیا؟ وعید سنا دیے شیخ، پورے اسٹیجز ہو گئے کیا؟ تو وہ عورت کی شکایت سن کر علامہ بن باز رحمہ اللہ نے آخری میں کہا ایک جملہ، کہا کہ اگر تمہارا شوہر نصیحت بھی کر دیے اور نماز چھوڑنے کے بارے میں جو وعید ہے وعید بھی سنا دیے، ایسے بے نمازی شوہر کے ساتھ تمہارا سونا بھی جائز نہیں ہے۔ کھلا لے لو۔ اگر اس فتوے کو اگر ہم ہندوستان میں مسلمانوں پر اگر چسپاں کریں کتنے رشتے ٹوٹیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ لہذا شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی تربیت کرے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو نمازی بنائے۔ ایسے لوگ ہیں بیوی کی حالت تو ایسی اللہ کی ولی ہے بیوی وہ، مگر شوہر دے تو نمازی نہیں پڑھتا۔ غلط بات ہے یہ۔ ہم سب کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنا، اور رمضان کا اچھا موقع اپنی اصلاح کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ اور ایک بات بھی آپ دیکھتے ہیں غیر رمضان میں جو بات سنتے اسے مزہ نہیں آتا، مگر رمضان میں ماشاءاللہ جو بھی بات سنتے اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ اپنے دلوں پر اثر لیجئے، اور یہ فضائل جو فوائد میں نے آپ کے سامنے بتائے اس کو مکمل طور پر حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیام اللیل، تہجد اور تراویح کے جو فضائل فوائد بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو پانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سستی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے بقیہ دنوں میں بلند ہمتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔